اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بہنوں اور روہیل وائس کے ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم عزیزو، سب سے بڑی قوت انسان کے پاس جو ہوتی ہے وہ قوت برداشت ہے۔ ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے شیخ، مجھے اسم اعظم دے دیں تاکہ میرے بگڑے کام بن جائیں۔ شیخ کہنے لگے، اسم اعظم میں تجھے کل دوں گا، آج تم سیر و تفریح کرو اور کل آ کر مجھ سے اسم اعظم لے جانا۔ وہ آدمی بڑا خوش ہوا اور سیر و تفریح کرنے لگا۔ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا لکڑہارا لکڑیاں کاٹ کر اپنی کمر پر لاد کر لا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا یہ بوڑھا آدمی ہے، مشکل سے لکڑیاں کاٹ کر لا رہا ہے۔ اس کے دل میں آیا کہ شاید میں اس کی کوئی مدد کر سکوں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ شہر کے کوتوال کا وہاں سے گزر ہوا۔ کوتوال نے بوڑھے لکڑہارے سے کہا، بابا، یہ لکڑیاں جو ہیں ان کو ہمارے گھر پہنچا دو۔ بابا نے کہا، برخودار، میں اس کی قیمت لوں گا۔ کوتوال نے کہا، میں ایک کوتوال ہوں اور کوتوال پیسے نہیں دیا کرتا۔ بابا نے کہا، برخودار، ہم پیسے لے کر ہی لکڑیاں دیں گے۔ کوتوال نے لکڑیاں اس بوڑھے لکڑہارے سے چھین لی، اس کو سزا دی اور بابا خاموش دیکھتا رہا۔ وہ آدمی سکتے میں دیکھتا رہا، یہ کیا واقعہ ہے؟ کتنے ظالم لوگ ہیں اس بستی کے۔ وہ اپنے شیخ کے پاس گیا۔ شیخ نے اس سے کہا کہ اے شخص، تم نے کیا دیکھا؟ صبح تجھے اسم اعظم بھی دینا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اے شیخ، میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ ایک بوڑھے آدمی کو طاقتور انسان نے مارا، لکڑیاں بھی اس سے چھین لی اور پیسہ بھی نہ دیا اور اس کو سخت سزا دی۔ اے شیخ، یہ بہت ظلم کی بات ہے۔ شیخ نے کہا، اے شخص، اگر تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتا اس کا؟ اس آدمی نے کہا، اے شیخ، کم از کم میں یہ ظلم نہ ہونے دیتا۔ اس پر شیخ نے کہکا لگایا اور بولا، اے شخص، مجھے اسم اعظم اس بوڑھے لکڑہارے سے ملا ہے اور وہ میرا پیر ہے۔ اس پر آدمی نے حیران ہو کر کہا، تو وہ بوڑھا لوگوں کو اسم اعظم دیتا ہے اور خود اتنی برداشت رکھتا ہے کہ مار کھا لی مگر اسم اعظم استعمال نہیں کیا۔ اس پر شیخ نے کہا، اے شخص، تمہارے پاس اگر اسم اعظم ہو تو تم شام سے پہلے اس کو بیچ جاؤ گے، یعنی اپنی خواہشات پوری کرتے کرتے اسم اعظم کا چراغ گل کر دو گے۔ اے شخص، اسم اعظم جن کے پاس ہوتا ہے ان کے پاس ظرف ہوتا ہے جن کی دعائیں منظور ہوتی ہیں اور وہ بار بار دعائیں نہیں کرتے، اور جب دعا کرتے ہیں تو زمانے بدل جاتے ہیں۔ داغ سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، داغ سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کہ روئے زمین پر نشان رہے۔ میرے محترم عزیزو، قوت برداشت اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ اے اللہ، ان کو ہدایت دے۔ میرے محترم عزیزو، قوت برداشت جن لوگوں کے پاس ہو وہ لوگ اس دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوتے، بلکہ ہر مشکل وقت میں سرخرو ہوتے ہیں اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے
चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। वालेकुम वस्सलाम।